السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بہت دیر کے بعد جو ہے وہ یہ ویڈیو یہاں سے کس طرح ریکارڈ ہو رہی ہے. لاہور میں واپس آیا ہوں، 2-3 دن کے لیے یہاں پہ ہوں، لیکن عنقریب پھر دوبارہ اسلام آباد کی یاترا کے لیے نکلیں گے. تو اپنے بیسکلی میں شوز جو ہے آج کل جو ہم نیوز پہ وہ میں اسلام آباد سے کر رہا ہوں. تو جس دن میرے شوز ہوتے ہیں پھر میں اسلام آباد کے اندر ہی ہوتا ہوں. تو آج چونکہ شو نہیں ہے تو اس لیے لاہور جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے. لیکن اسلام آباد جو ہے وہ آج بھی بڑا ہاٹ ہوا ہوا ہے. ظاہری بات ہے سپریم کورٹ میں جو امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے اس سلسلے میں اس کی ساری تفصیلات اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دیتے ہیں کہ آج اس کی سماعت کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. کچھ دیگر خبریں ذرا جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. ایک تو ڈالر کے حوالے سے کل تو ہم نے آخری ویلاگ جو ہے ڈالر کے حوالے سے کیا تھا، اب ڈالر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دے دیں. ڈالر کا ریٹ جناب انٹر بینک کے اندر آج 23 پیسے سستا ہوا، 286 روپے 50 پیسے کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. اب میری چند فوریکس کے جو ایکسپرٹس ہیں میری ان سے بات ہوئی، کرنسی ایکسچینج کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا بیسکلی وجہ یہ ہے تھوڑا سا جو ڈپ آ رہا ہے ڈالر کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کی وجہ سے ڈالر انفلو بہت زیادہ آ رہا ہے باہر سے. ظاہری بات ہے لوگ جو ہے وہ قربانی کی عید ہے اس کی وجہ سے لوگ باہر سے جو ہے کافی پیسے بھیجتے ہیں. تو ڈالر انفلو چونکہ تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے تو اس سے پہلے عید سے پہلے جو ہے یہ ڈپ ہے. تو دیکھتے ہیں یہ عید کے بعد بھی یہ کنٹینیو رہتا ہے یا نہیں رہتا، یا اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ملک بھر میں بڑی شدید ترین لوڈ شیڈنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں مختلف شہروں سے. 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ خاص طور پہ پچھلے 3-4-5 دن کے اندر بہت زیادہ انکریز ہو گیا. لائک لاہور کے اندر میں آج جب لاہور میں انٹر کر رہا تھا، دوپہر کے ٹائم میں انٹر کر رہا تھا تو 41 ڈگریز ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. اب ظاہری بات ہے جب جتنی گرمی جو ہے وہ بڑھتی ہے تو بجلی کے لیے جو آپ گرمی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو آلات استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، تو یعنی بجلی کی طلب بھی جو ہے بڑھ جاتی ہے. تو کیپیسٹی کا بھی ہمارے یہاں پہ ایشو ہے کہ بجلی جو ہے وہ ایک حد تک ہی صرف پرووائڈ کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ لندن، اتنے بھی دو ہیں نا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ لندن. تو اس کی جناب جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ پاکستان میں 7 سال کے بعد جو ہے وہ ان بلاک کر دی گئی ہے. پہلے اس کو بلاک کیا گیا تھا، اب اسے ان بلاک کر دیا گیا ہے، اور یہ وہی والی ہے جس کی قیادت جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں. تو 22 اگست 2016 کو الطاف حسین صاحب نے جو ہے، یہ بیسکلی الطاف حسین صاحب کا جو 22 اگست ہے یہ ان کا 22 اگست ان کا 9 مئی ہے بیسکلی. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا ایک 9 مئی گزرا ہے نا، اسی طرح ان کا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ ابھی تک بلاک نہیں ہوئی ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا. الطاف حسین کے اوپر تو پوری طرح کاٹا لگا دیا گیا تھا نا، وہ والا کاٹا ابھی تک عمران خان صاحب کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر نہیں لگا. تکلیف کافی البتہ ان کو دی گئی ہے، مطلب جگہ جگہ سے جو ہے وہ زخم ہوئے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن الطاف حسین صاحب کو تو سمپل بلاک آؤٹ کر دیا گیا تھا. تو اس وقت ان کی بیسکلی جو ویب سائٹ تھی اس کو بلاک کر دیا گیا تھا. لیکن میں اس سے نا ایک سبق ہے ویسے اس ساری چیز کے اندر. میں ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یہ فارمولا بھول جاتے ہیں کہ وقت جو ہے نا وہ ایک سا نہیں رہتا. اگر آپ کا زوال آیا تو آپ کا ایک دن عروج بھی آئے گا، اور اگر آپ کا عروج ہے تو آپ کا زوال بھی آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. آج میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی تھوڑی سی بات کی تھی، مجھے بہت سے لوگوں کے نا فون آئے اس کے بعد کہ جی آپ نے مسلم لیگ نون کو بڑا سخت آپ نے جو ہے لتاڑا ہے، ڈار صاحب کے بارے میں کہا آپ نے، عطا اللہ تارڑ کے بارے میں آپ نے کہا. تو میرے لیے دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مجھے نا آکڑ نہیں پسند. اگر آپ کے اندر وہ پھوپھا آ جائے نا، اگر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے کے اوپر چڑھ جائیں تو پھر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. اپنے تمیز کے دائرے میں رہیں. آپ عوام کے خدمت گار ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ حاکم نہیں ہیں، آپ خدمت کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو اپنے آپ کو اگر درست رکھیں گے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں. لیکن جہاں میں نے کسی کے اندر وہ دیکھی نا آکڑ پن یا گردن میں سریا آ گیا، وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو نون لیگ کے لیے بھی مجھے پتہ ہے، ظاہری بات ہے اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے چھتر پہرے نے ہر جگہ سے ڈنڈے پاڑے ہیں، ان کا برا حال ہوا ہے. مطلب وہ جس طرح ایک نا ہر کلاس کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا نا ایک بچہ ہوتا ہے جس کو ہر کوئی بلی کر رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی جا کے جو ہے وہ اس کو ایویں لپڑ مار دے گا، کبھی کوئی سر پہ تھپڑ مار دے گا، کبھی اس کا کوئی لنچ چھین لے گا، کبھی اس کا بستہ پھاڑ دے گا، کبھی اس کی شرٹ پھاڑ دے گا، وہ بیچارہ وہ جائے گا، کبھی اس کی جیب پھٹی ہوئی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کا آج کل یہی والا حال ہے، جیڑا لنگتا ہے ٹھا چپیڑ میں، تو ان کا یہ والا حال ہو رہا ہے نا. تو اس کی وجہ سے جو پرانا بچہ ہے
جس کے ساتھ پہلے یہ ہوتا تھا، وہ ایکچولی ہوتا یہ تھا کہ پہلے یہ سب کچھ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا نا، اس کے بعد اس کلاس کے اندر جو ہے وہ ایک نیا بچہ مل گیا ٹارگٹ کے طور پہ، اب اس کو چپیڑے پڑ رہی ہیں، تو وہ جو پہلے والا ہے نا وہ آکڑ گیا کیا ہے ویکھیا میں بھی پہلوان بن گیا میں. تو نون لیگ والے جو ہے نا وہ بہت جلدی مجھے لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کو بھول رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا انہوں چھتر پہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے جی اسی سدھے ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ ایکچولی یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ یہ جو بدماشی دکھا رہے ہیں نا وہ اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے دکھا رہے ہیں، بڑے بھائی نواز شریف نہیں، دوسرے والے بڑے بھائی، ان کی وجہ سے آپ یہ بدماشی دکھا رہے ہیں کہ جی چونکہ ان کا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے تو جی ٹھیک ہے. لیکن یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسی طرح ایک زمانے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ بس جی ہن آ گئے نے، ہن 10 سال اتنے ہی ہے کہ جناب 10 سال ہن کدھر نہیں جاندے، اینج کر کے ٹک پتہ بھی نہیں لگا. عمران خان صاحب کو نہیں پتہ لگا، یقین کریں. میں اسلام آباد میں ایسی کہانیاں سن کے آ رہا ہوں نا، میں چلیں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ایک بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑے سینئر، بہت سینئر، مطلب وہ اتنے سینئر ہیں کہ کیلنڈر مک جاتا ہے وہ اتنے سینئر ہیں. تو ان کے بارے میں مجھے کسی نے ایک بڑی مزے کی کہانی سنائی. انہوں نے کہا جی 8 مارچ تک وہ جس محفل میں بیٹھتے تھے نا وہ کہتے تھے او گل ہی کوئی نہیں، کدھر نہیں جا رہا خان، کدھر نہیں جا رہا، ہو ہی نہیں سکتا. تو لوگ ان سے کہتے تھے یار آپ کیوں اتنے یقین سے بات کہہ رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا مشکل سے مشکل حالات چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں گل ہی کوئی نہیں. تو وہ پتہ یہ لگا کہ بیسکلی وہ ان کے جو تعلقات جہاں پہ تھے انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. تعلقات وہیں تھے جہاں آپ سوچ رہے ہیں، تو وہیں پہ ان کے تعلقات تھے اور وہ ان کو یہی فیڈ کر رہے تھے. تو تسی چک کے رکھنا کام، تسی ٹھنڈے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، کدھر نہیں جا رہے خان، کدھر نہیں جا رہے. وہ بیچارے آتے تھے، آ کے اپنے ٹاک شو پہ بیٹھتے تھے، اپنے شو میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم کہیں بھی نہیں جا رہا، ہم سب بکواس، کچھ نہیں. پر 2 دن کے بعد جو ہے پٹاخہ بج گیا. اس لیے میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لیے بھی، پی ڈی ایم کے ان لوگوں کے لیے بھی میں اسی لیے درخواست کرتا ہوں، پٹاخہ جو بجے گا نا تو آپ کو پتہ نہیں لگنا کہ پٹاخہ بج گیا. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنی آنکھوں کو نیچے لے کر آئیں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنی سمت درست کریں، جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کریں، عوام کی درد کو جا کے ذرا پہچانیں. مہنگائی کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کتنے کو پریشان ہیں. اور ڈار صاحب نے یہ جو پھوپھاں دکھائی ہوئی ہے نا صحافیوں کے ساتھ، خدا کے لیے اپنے آپ کو درست کریں. ٹھیک ہے، میں ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اگین اباؤٹ اٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے بیل لی تھی، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیش ہو گئے اور وہاں پہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ان کے کیس کی سماعت کی اور اس کے بعد پولیس کو گرفتاری سے جو ہے وہ بالآخر روک دیا گیا. 10 جولائی تک جو ہے وہ پولیس کو کہا گیا جی ریکارڈ لے کر جو ہے وہ آئیں. تو اب ان کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے کہ کم از کم اتنی دیر سے جو مسئلہ چل رہا تھا اس کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، ان کی اہلیہ رابعہ سلطان کو جو ہے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ عمر سرفراز چیمہ کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، ان کی اہلیہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، پولیس نے ان کو بھی دھر لیا. تو ان کو بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. ان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور حکام کو 4 روز میں شناخت کا عمل جو ہے مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اچھا 4 روز آپ اندازہ کیجئے ذرا، آپ ذرا سسٹم دیکھیے کہ شناخت کرنے کے لیے 4 روز. یہاں سے آپ نے باہر جانا ہو نا، دبئی، امریکہ یا کینیڈا، تو ایف آئی اے کے کاؤنٹر سے جب آپ گزرتے ہیں نا تو ہارڈلی 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے بندے کی شناخت شنو تو ہو گیا. یہاں پہ اس سسٹم کے اندر 4 دن لگتے ہیں، 4 دن لگیں گے. اب آپ سوچئے کہ 4 دن جو ہے وہ جیل کی اذیت اینڈ آل، یہ پروسیس ہے ہمارے یہاں پہ. اس کے علاوہ جناب ڈیرہ غازی خان سے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ممبر پنجاب اسمبلی ڈاکٹر شاہینہ کھوسا، انہوں نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. انہوں نے کہا جی 9 مئی کے واقعات کی میں مذمت کرتی ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کی مخصوص نشست کے اوپر جو ہے یہ ایم پی اے بنی تھی. اچھا جی، ایکسپریس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 مئی واقعات پر گجر خان شہر میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں نہ ہونے کی وجہ سامنے آ گئی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے بھائی کی ویڈیو سامنے آئی ہے. جاوید اشرف کہہ رہے ہیں کہ گجر خان میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو اسپیکر قومی اسمبلی کے دباؤ پر گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ کسی نے انہیں ووٹ دیا یا نہ دیا، گجر خان میں گرفتاری نہیں ہوگی. اور جاوید اشرف نے سیاسی اجتماع میں تقریر کے دوران ایس ایچ او گجر خان کو بھی کھڑا کر دیا اور ان سے پوچھا کہ ایس ایچ او گجر خان کھڑے ہو کر بتائیں گرفتاریوں سے روکا یا نہیں.
اس پر ایسے جو گجر خان نے کھڑے ہو کر بتایا کہ انہیں گرفتاریوں سے منع کیا گیا ہے۔ اے پہ آجے تاڑا انصاف، انج کر کے فولڈ کرو تو دریائے چھوڑ دیو۔ اگر آپ کے پاس پاوا ہے، اگر آپ کے پاس تگڑی پسلی ہے تو آپ بچ سکتے ہیں گرفتاری سے، اور اگر نہیں ہے تو پاویں تسی پھر خدیجہ شاہ ہو، آپ کو چک کے اٹھا کے جیل میں پھینکے۔ اور خدیجہ شاہ کے لیے بھی میں جانتا ہوں مطلب کس کس نے ہاتھ پیر نہیں مارے، لیکن نہیں بنی۔ لیکن یہاں پہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما سامنے آ گیا، بات جی بھائی میرے بندے ہے کوئی ہاتھ نہ لایا انہوں نے، تو کہانی ختم۔ او پہ جے انصاف تاڑا۔ یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر سرفراز چیمہ کی بیگم کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا، شناخت کرنے کے لیے 4 دن انہوں اندر ہی رہن کی بی۔ تو یہاں پہ بندے اس لیے نہیں گرفتار ہو رہے کہ جناب اسپیکر صاحب کا حلقہ ہے اور انہوں نے کہا جی اتھے کوئی گرفتاری نہیں ہوئے گی، یہی کمال ہے۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی کہ فوج کی حراست میں ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں، جبکہ رپورٹ میں نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلاء کا ڈیٹا بھی شامل نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں خواتین کا ڈیٹا بھی جمع کروایا گیا ہے۔ پنجاب سے 81 خواتین کو گرفتار کیا گیا، 42 کی ضمانت ہو گئی، 39 خواتین جو ہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ ایم پی او کے تحت 2258 افراد کی گرفتاری کا جو ہے وہ آرڈر جاری کیے گئے۔ 9 مئی کے توڑ پھوڑ کے واقعات میں 3050 افراد ملوث پائے گئے، یہ پنجاب کا ڈیٹا ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس وقت ایم پی او کے تحت 21 افراد جیلوں میں قید ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جناب 51 مقدمات درج کیے گئے۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 1888 افراد کو گرفتار کیا گیا، 108 ملزمان جسمانی ریمانڈ، 1247 جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ 33 افراد کی شناخت پریڈ کی گئی، جبکہ 500 افراد کو بے گناہ قرار دے کے رہا کر دیا گیا، 232 افراد جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں۔ اور 9 مئی کے واقعات میں 247 مقدمات درج کیے گئے۔ ان مقدمات کے تحت 4119 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ تو یہ چند سٹیٹس تھے، ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ جناب بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال، بیسیکلی جام کمال جو باپ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی اب نئی پرواز کے لیے جو ہے وہ پر توڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے رابطوں کے بعد مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے۔ جام کمال صاحب ایک زمانے میں نون لیگ میں ہوا کرتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعد میں اس کے بعد یہ باپ کے اندر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ دوبارہ نون لیگ میں جانے کی جو ہے تیاریاں ہو گئی ہیں۔ اس ملاقات کے موقع پر سینیٹر انوار الحق کاکڑ بھی جو ہے ان کے ہمراہ موجود تھے۔ انوار الحق کاکڑ بھی جو ہیں وہ باپ کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے۔ نون لیگ کے دور میں نواز شریف اور پھر شاہد خاقان عباسی کی وفاقی کابینہ کا یہ حصہ بھی رہے ہیں جام کمال صاحب، اور اس کے بعد حکومت ختم ہونے کے بعد یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ بن گئے تھے، لیکن اس کے بعد صادق سنجرانی گروپ اور یہ جو گروپنگ ہو گئی تھی باپ پارٹی کے اندر، اس کی وجہ سے جو ہے ان کا پتہ کٹ گیا تھا۔ تو یہ جو ہے اب ان کی بھی نون لیگ میں دوبارہ شمولیت جو ہے وہ اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ میں نے شروع میں اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ 7 رکنی لارجر بینچ نے جناب آج دوسرا دن تھا اس فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو پٹیشن ہے اس کیس کی سماعت ہوئی۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی روسٹرم پر آئے اور تحریری دلائل بھی انہوں نے جمع کروائے۔ فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا کہ جی میری درخواست باقی درخواستوں سے کچھ الگ ہے۔ ملزمان کو فوج کے حوالے کرنے کے عمل میں مخصوص افراد کو چنا گیا۔ آرمی ایکٹ قانون کو بدنیتی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ عدالت میں جا کر کہا گیا 15 لوگوں کو حوالے کر دیں۔ جن افراد کا انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا ان کو اپیل کا حق ملے گا، لیکن جن کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا انہیں اپیل کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ جی سویلینز کا کن حالات میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ 21ویں ترمیم کیس میں عدالت نے کہا تھا ٹرائل کے لیے آرمی ایکٹ کے ساتھ تعلق ہونا لازمی ہے۔ کوئی نہیں کہتا 9 مئی کے ملزمان کا سخت ٹرائل نہ ہو۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا ان پر الزامات کی نوعیت الگ ہو، آپ صرف مفروضوں پر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ آپ عمومی بحث پر جا رہے ہیں، یہ بھی علم نہیں ان لوگوں کو کس کس شک کے تحت ملٹری کورٹس بھیجا گیا۔ وکیل نے کہا کہ جی فرض کریں ان کے خلاف شواہد بھی موجود ہیں تو دکھاؤں گا کہ انہیں کیسے ملٹری کورٹس نہیں بھیجا جا سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے 2 سوال پوچھ رہے ہیں، اس پر آئیں۔ آپ پروسیس بتائیں، آرمی ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوگا؟ آرمی کے اندر اس فیصلے تک کیسے پہنچا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آرمی ایکٹ کے تحت ہمارا ملزم ہے؟ کیا ہمیں مکمل تفصیلات حاصل ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت فوج کیسے کسی کو ملزم قرار دے سکتی ہے؟ اس پہ وکیل نے کہا کہ جی آرمی ایکٹ میں شکایت یا ایف آئی آر کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے دوبارہ ریمارکس دیے کہ ایک کمانڈنگ آفیسر مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے تو کس بنیاد پر جا کر بندہ مانگتا ہے؟ مجسٹریٹ کے پاس آنے سے پہلے کمانڈنگ آفیسر گھر میں کیا تیاری کرتا ہے؟
چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نہیں کرنا ہے. فوج انسداد دہشت گردی عدالت میں سویلینز کی حوالگی کی درخواست دے سکتی ہے. فوج کی سویلینز کی حوالگی کی درخواست میں صرف ٹھوس بنیاد نہیں دی گئی. اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے ٹھوس بنیاد بنا کر سویلینز کی حوالگی کی درخواست کیوں نہیں دی. وکیل نے کہا کہ جی آرمی ایکٹ میں ٹرائل کیسے شروع ہوتا ہے؟ اس کا جواب آرمی رولز 1954 میں موجود ہے اور رول 157 کی سب سیکشن 13 میں طریقہ کار درج ہے. یہاں 9 اور 10 مئی کو واقعات ہوتے ہیں اور 25 مئی کو حوالگی مانگ لی جاتی ہے. یہاں تو ہمیں حقائق میں جانے کی ضرورت بھی نہیں اور ملزمان کی حوالگی مانگنے کی کوئی وجہ موجود نہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے چارج سے پہلے انکوائری کا ہم اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان ملزمان کے خلاف بظاہر کوئی الزام نہیں؟ وکیل نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارج کرنے سے پہلے سخت انکوائری ہونی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے. جسٹس جواد خواجہ کے وکیل احمد حسین اس کے بعد دلائل دینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ جی سوال یہ ہے کیا سویلینز جن کا فوج سے تعلق نہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ میرا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. ہمارا اعتراض یہ بھی نہیں کہ لوگوں کے خلاف کارروائی نہ ہو. ہمارا نقطہ فورم کا ہے کہ کارروائی کا فورم ملٹری کورٹس نہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق آئین کے کون سے بنیادی حقوق ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متاثر ہوں گے؟ وکیل نے کہا کہ جی آرٹیکل 9, 10 اور 25 میں دیے گئے حقوق متاثر ہوں گے. 21ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اسی 7 رکنی بینچ کو آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D1 کو کالعدم کرنے سے نہیں روکتا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی میں تو اسی میں کمفرٹیبل ہوں گا اگر اتنا ہی بینچ بیٹھے جتنے رکنی بینچ نے 21ویں ترمیم کا فیصلہ دیا تھا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جی 21ویں آئینی ترمیم کیس میں عدالت نے کہا تھا فوجی عدالتیں مخصوص حالات کے لیے ہیں. اس فیصلے میں جنگی حالات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے. وکیل نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں کہ موجودہ حکومت کا موقف ہو کہ آج کل جنگی حالات ہیں. اس کے بعد جمعے کی نماز کا وقفہ ہوا, دوبارہ اس کے بعد کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے بعد سوال کیا کورٹ مارشل کارروائی کرتا کون ہے؟ وکیل نے کہا ایک پینل ہوتا ہے جو کارروائی کنڈکٹ کرتا ہے اور ملٹری کورٹ فیصلے میں صرف اتنا لکھتی ہے کہ قصوروار ہے یا نہیں. اب فیصلے میں وجوہات کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں اٹارنی جنرل بتا سکتے ہیں. ملٹری کورٹس میں اپیل کا تصور بھی آرمی افسران کے پاس ہے. خواجہ احمد حسین جو کہ وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی فوجی ٹرائل چلانے والے بھی فوجی ہوتے ہیں. فوجی ٹرائل خفیہ ہوتا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی خفیہ رکھا جاتا ہے, جبکہ فوجی ٹرائل کے بعد فیصلے میں کوئی تفصیل بھی نہیں دی جاتی. فوجی ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہوتی اور اپیل صرف چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جاتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کیا بین الاقوامی ممالک میں بھی سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتے ہیں؟ اور انہوں نے سوال کیا کہ سویلینز کی تعریف کیا ہوگی, کیا ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی سویلین میں آئیں گے؟ وکیل نے کہا کہ جی آرمی ایکٹ فیئر ٹرائل یا سویلینز کو مد نظر رکھ کر نہیں بنایا گیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آرمی براہ راست دیکھتی ہے. اگر کوئی قومی سلامتی کے خلاف سازش کرے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوج ٹرائل نہیں کر سکتی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ تحریری طور پر اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں منگل تک اس کیس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل سکے. ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری نے کہا کہ مجھے اٹھا لیا گیا تھا, مجھے یقین دہانی کروائی جائے کہ اگر پھر میں اپنے کلائنٹ سے ملنے جاؤں تو پھر نہ اٹھا لیا جاؤں. یہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے جس کے بعد ان کو جو ہے اٹھا لیا گیا تھا. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری جو کہہ رہے ہیں ایسا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اٹارنی جنرل کے دلائل کے دوران ہی چیف جسٹس نے کیس کی مزید سماعت پیر 26 جون تک ملتوی کر دی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ منگل تک یعنی کہ عید سے پہلے ہو سکتا ہے اس کیس کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے. عدالتی معاملات کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ سیاست کے میدان سے بھی آئی ہے, بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور وہ ہم نیوز کے اوپر جو ہے یہ خبر بریک ہوئی ہے. اس خبر کے مطابق نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان واپس آ جائیں. شہباز شریف صاحب آج وہاں پہ اب جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے لندن پہنچ چکے ہوں اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہی کے ساتھ وہ واپس دبئی آئیں اور دبئی کے بعد جو ہے وہ پاکستان واپس آ جائیں. اور اس سلسلے میں جو قانونی ٹیم ہے نون لیگ کی اس کو بھی اب ایکٹیویٹ کر دیا گیا. یہ پچھلے چند دنوں سے چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ قانونی ٹیم کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ جناب آپ تمام تر معاملات کو سنبھالیں کہ اگر نواز شریف واپس لینڈ کرتے ہیں تو ان کے لینڈ کرنے کے نتیجے کے بعد جو ان کا ٹرائل ہے, ان کا جو کیس چل رہا ہے اس میں ان کی گرفتاری ہونی ہے تو کس طرح ان چیزوں کو جو ہے وہ سنبھالا جائے گا. تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو ہم نیوز کے اوپر آج دی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے امکانات جو ہیں وہ اب کافی حد تک روشن ہو چکے ہیں. اب اس سے پہلے بھی یہ بھی فیکٹ ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ لے جی نواز شریف صاحب اب آنے لگے ہیں. نون لیگ کے بہت سے رہنماؤں نے اس قسم کی خبریں دی ہیں لیکن ہوتا نہیں تھا. اب اس مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.